فرشتوں کا نغمہ۔ اسکردو کی اس قصباتی قیامگاہ کے وسیع و عریض لان میں 3 برس بعد میں دوبارہ موجود تھا۔ میں کچھ دیر اپنے دل میں 3 برسوں کے سود و زیاں کا حساب کرتا رہا، پروردگار کی عنایتوں کو گنتا رہا، اپنی غفلتوں کا شمار کرتا رہا۔ حاصل یہ تھا کہ خالق و مخلوق دونوں نے اپنی اپنی روش نہیں بدلی۔ ایک نے بخشش و عنایت نہیں چھوڑی، دوسرے نے غفلت و معصیت نہیں چھوڑی۔ اپنے مالک کے اعلیٰ ظرف کے مقابلے میں اپنی کم ظرفی کا احساس پڑا تو گھبرا کر باہر کی دنیا میں آ گیا۔ مڑ کر دیکھا تو میرے شریک سفر برادرم احمد بشیر طاہر اور قاسم بٹ صاحبان ابھی بھی ہوٹل کے مالک کے ساتھ، جو ایک سابقہ وزیر تھے، محو گفتگو تھے۔ میرے لیے انسانوں کی محفل اور دنیا کے موضوعات کبھی باعث کشش نہیں رہے، اس لیے میں کچھ دیر قبل خاموشی کے ساتھ اٹھ کر 4 سو پھیلی فطرت کی محفل میں چلا آیا تھا۔ میں نے اس محفل پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ خدا کی دنیا اس کی رحمت کا زندہ نمونہ بنی ہوئی تھی۔ یہاں سامنے بلند و بالا پہاڑ تھے، سر پر نیلے آسمان کی چادر تھی، قدموں میں دور تک پھیلی گھاس کی چادر تھی، ارد گرد رنگ برنگے پھول اور پھلدار درخت تھے۔ ہر منظر حسین تھا اور اپنی خاموش آواز سے مجھے پکار کر اپنے حسن کی داد وصول کرنے کا خواہش مند تھا، مگر ان خاموش صداؤں پر وہ سرسراہٹ غالب آ گئی جو تیز ہوا کے پتوں سے ٹکرا کر گزرنے سے پیدا ہو رہی تھی۔ یہ ہوا درختوں سے گزر کر میرے وجود کا مساج کرتے آگے چلی جا رہی تھی۔ اس اندیکھی ہوا کے مساج اور آواز نے میری توجہ درختوں کی طرف مبذول کرا دی۔ میری نگاہیں سفیدے کے ان اونچے درختوں پر مرکوز ہو گئیں جو صف بستہ کھڑے نمازی باجماعت کا منظر پیش کر رہے تھے۔ انہی درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ تھی جس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اندیکھی ہوا پتوں کی سرسراہٹ کی شکل میں جس طرح میرے سامنے مجسم ہو گئی تھی، اسی طرح ایک دوسرا اندیکھا منظر بھی اسی لمحے میرے سامنے مجسم ہو گیا۔ میں جانتا تھا عرش عظیم کے گرد صف در صف فرشتے کھڑے رہ کر مالک عرش عظیم کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، مگر میں غیب کی اس دنیا میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن اس لمحے مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری آنکھوں سے غیب کا پردہ اٹھ گیا ہے۔ مجھے لگا کہ یہ درخت نہیں، وہ فرشتے ہیں جو صف در صف کھڑے ہو کر عرش عظیم کے مالک کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ سرسراہٹ پتوں اور ہوا کے امتزاج کا نہیں، فرشتوں کی تسبیح، تمجید و حمد و مناجات کے نغموں کا آہنگ ہے۔ فرشتوں کے اس طرح مجسم ہو جانے پر میں مبہوت رہ گیا۔ میں یہاں جس ڈاکومنٹری پر کام کرنے آیا تھا، اس مقصد کے تحت دنیا کو یہی پیغام دینا تھا کہ خدا غیب میں ہے، وہ کسی صورت غیب پر پردہ اٹھا کر انسانوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا۔ جو چاہے خدا پر ملحدانہ سنگ باری کرے یا مشرکانہ شب و ستم، خدا کبھی اعلانیہ سامنے نہیں آئے گا۔ جس نے سر جھکانا ہے اسی غیب میں سر جھکائے، جس نے تعصب اور خواہش کی دیوار ٹھا کر بندگی کا مطلوبہ قصر تعمیر کرنا ہے اسی غیب میں کرے۔ جنت کی ابدی بادشاہی اسی غیب میں رہ کر سر تسلیم خم کرنے کا بدلہ ہے۔ مگر اس لمحے مجھے اندازہ ہوا کہ انسان 4 سو پھیلی قدرت اور ربوبیت کی نشانی کو مادی اندھے پن سے اوپر اٹھ کر دیکھے تو اس کی فطرت اسے حقیقت کی دنیا میں لے جائے گی۔ یہ دنیا فرشتوں کی دنیا ہے، یہ دنیا خدا کے اقتدار کی دنیا ہے، یہ دنیا خدا کی حمد و تسبیح، تکبیر و تمجید کی دنیا ہے۔ آج یہ دنیا غیب میں ہے، مگر موت کا جھٹکا جیسے ہی غافل انسانوں کو زندگی کے خواب گراں سے بیدار کرے گا، ہر انسان اپنے سر کی آنکھوں سے اس دنیا کو دیکھ لے گا۔ میں کان لگا کر سننے لگا۔ اس لمحے فرشتے حمد و مناجات کا کون سا نغمہ گا رہے ہیں۔ زیادہ دیر نہیں گزری کہ میں نے فرشتوں کا گیت سن لیا۔ ان میں سے ہر فرشتہ اس لمحے ایک ہی نغمہ گا رہا تھا۔ آسمانوں پر راج کرنے والے،
پہاڑوں پر راج کرنے والے، زمینوں پر راج کرنے والے، سمندروں پر راج کرنے والے میرے دل کی دنیا پر اپنا راج قائم کرتے۔ بس ایک بد نصیب انسان تھا جو اپنی غفلت میں مست رہا۔ باقی ہر مخلوق نے خود کو فرشتوں کے اس گیت سے ہم آہنگ کر لیا۔ ابو یحییٰ۔